ناظرین جو اس ضمن میں ہے یہ بڑی اہم کتاب ہے. اس موضوع کو شاید کسی نے بہت سارے موضوعوں کی طرح اس موضوع کو بھی کسی نے ٹچ نہیں کیا. اختلاف ہے, نوجوان ذہن مشکوک ہے. جب وہ جنگ جمل کی بات سنتا ہے, حضرت ام المومنین حضرت عائشہ اتنی مقدس ہستی, دوسرا حضرت مولا کائنات اتنی مقدس ہستی اور ان کی جنگ, پھر وہ حضرت امیر معاویہ, حضرت مولا علی, اگرچہ کہ کوئی مقام و مرتبے کا موازنہ نہیں, لیکن جنگ دونوں طرف صحابہ کرام ہیں جو لڑنے والے ہیں. پھر اسی طرح اور بہت سارے معاملات جس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. نوجوان کنفیوز ہے کہ اس دوران وہ کیا کرے. ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے یزید اور امویوں کا پالتو حکمران, وہ کیا کرتا ہے, وہ ادھر لے کر جاتا ہے. اور ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو اہل بیت اور جو صحابہ کرام کی گستاخیوں پر تلا ہوا ہے. نوجوان پریشان ہے, افراط و تفریط, جذباتیت, یہ یا ادھر لے کے جا رہی ہے یا ادھر لے کے جا رہی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو راہ حق پر رکھے گی. حقیقت مشاجرات صحابہ, یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب, یعنی وہ معاملات جو صحابہ کرام کے درمیان نزاعی معاملات تھے ان کا بیان بھی ہے. اور کہاں سے ہے؟ کتب تفسیر سے, کتب تاریخ سے نہیں, احادیث سے بیان ہے, شروحات حدیث سے بیان ہے, فقہ کی کتب سے بیان ہے, اصولی سرخسی کی, المبسوط اور جو بڑی کتب فقہ ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے. ابن حجر اسقلانی کی جو شرح ہے عمدۃ القاری, علامہ عینی کی جو شرح ہے, ملا علی قاری کی جو شرح ہے, پھر احادیث کی کتب ہیں, سیاستہ ہے, مستدرک حاکم. ان کتب, اس درجے کی کتب سے اس موضوع کو ایڈریس کر کے سکہ بند بات کر کے کلیئر کر دیا گیا. اس کے اندر میں عرض کر دیتا ہوں کہ کن کن چیزوں کا احاطہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا, اور پھر آخر پہ میں ایک اور بات عرض کر دوں گا کہ اس کا مقصد کیا تھا. سب سے پہلا باب ہے صحابہ کرام کے مابین تنازعات کی حقیقت اور ان پر تان سے اجتناب. دیکھیے معصوم کوئی بھی نہیں ہے, انبیاء کے بعد معصوم کوئی صحابی معصوم نہیں. سب سے امکان خطا موجود ہے, خطا ہوئی, غلطیاں ہوئیں. جس طرح حضرت امیر معاویہ کا خلیفہ راشد حضرت علی کے خلاف خروج, یہ بالکل غلط بات تھی. بعضوں نے بغاوت کہا, بعضوں نے کچھ کہا, اس پر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. حضور شیخ الاسلام ایک پورا مفصل موقف جو امت مسلمہ کا ہے وہ دے چکے. یہاں پر انہوں نے بتایا کہ تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تان کے ساتھ یہ شعور ہونا ضروری ہے کہ حق پر کون تھا اور کون تھا جو حق پر نہیں تھا. حق کو خلط ملط نہیں کرنا کہ نہیں دونوں حق پر تھے. دوسرا باب, حضرت علی کی حمایت میں جنگ میں شرکت نہ کر سکنے والوں کو ندامت اور افسردگی. چونکہ حضرت علی کے ہاتھ پر حق ہے, علی جہاں بھی ہو, حضرت علی کے علاوہ حق کہیں اور نہیں ہو سکتا. تو جو حضرت علی کے ساتھ شریک نہ ہوئے وہ بعد میں پچھتائے, ندامت کی, افسردگی کی کہ حضرت علی کے ساتھ ہم کیوں نہ شریک ہوئے, یا دوسری طرف سے کیوں شریک ہو گئے. حضرت طلحہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہما, ان کی افسردگی کا بیان. واقع جمل پر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افسردگی کا بیان. آپ ساری عمر اس کا ذکر کر کے روتی ہیں اور افسردہ ہوتی تھی. عبداللہ بن عمرو بن العاص, آپ کی ندامت اور توبہ جو حضرت علی کے خلاف اقدام اٹھائے تھے, ندامت بھی اور توبہ بھی. پھر فضائل, پھر اگلی ایک بات جو بڑی غلط فہمی یہاں پر بیان ہوتی ہے, جس کا شکار امام نسائی ہوئے, شروع سے آج تک ہر کوئی شکار ہوتا ہے کہ اموی دور میں بہت ساری احادیث حضرت امیر معاویہ کے حق میں گھڑوائی گئی, موضوع حدیثیں بنوائی گئی لوگوں کو خرید کے. حضور شیخ الاسلام نے یہاں بیان کر دیا کہ فضائل معاویہ میں جو کچھ روایت کیا گیا اس میں سے کچھ بھی صحیح نہیں, کوئی حدیث نہیں امیر معاویہ کے حق میں جو بیان ہوئی ہو. سب من گھڑت حدیث, قصے سے کہانیاں ہیں, جھوٹی حدیثیں ہیں جو اموی حکمرانوں نے اپنے دور میں گھڑوائی تھی, بغض اہل بیت میں, اہل بیت کے مد مقابل آنے کے لیے یا اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے, اپنی پوزیشن کو سیٹ کرنے کے لیے. پھر تیسری پانچویں بات جو آپ نے اس میں فرمائی, حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں ائمہ فقہ کی تصریحات آپ نے بیان فرما دی, وہ اس کے اندر پڑھی جا سکتی. تیسرا باب ہے جملہ صحابہ کرام کے لیے وجوب تعظیم اور انہیں لعن طعن کی سخت ممانعت. یہ تمام معاملات کے باوجود جس کے ساتھ نسبت صحابیت ہے اس پر لعن طعن حرام ہے, قطعاً حرام ہے. ہم اس حد تک بیان کریں گے اور اس کے بعد بات ختم. لعن طعن حرام, یہ وہ مشاجرات ہیں جس کو اس دور میں دکانیں چمکانے کے لیے جو ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو حب صحابہ کہتا ہے, وہ بغض اہل بیت کا شکار ہے اور وہ زبردستی غلط چیزیں پورٹریٹ کرتا ہے, اور دوسرا طبقہ جو سو کارڈ محبت اہل بیت کا دعوے دار ہے وہ بغض صحابہ میں مبتلا ہے اور ہر چیز کو غلط پورٹریٹ کرتا ہے. تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم عدل و انصاف اور اعتدال کے رستے پہ چلیں, کیونکہ ہم امت وسط ہیں. تو یہ جو کتاب ہے حضور شیخ الاسلام کی حقیقت مشاجرات صحابہ, یہ ہر نوجوان, ہر یونیورسٹی کے طالب علم اور منہاج القرآن سے وابستہ ہر شخص کو پڑھنی چاہیے, تاکہ ہم اہل بیت اطہار, صحابہ کرام اور اس طرح کے نزاعی معاملات میں جو راہ حق ہے اس کو پہچان سکیں.
یہ حضور شیخ الاسلام کا وہ علمی ذخیرہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور شیخ الاسلام کو صحت اور سلامتی والی طویل عمر عطا فرمائے، تاکہ آپ کے فیوض اور برکات سے پوری دنیا مستفید ہوتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔